لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم. ہے دربان ان کا روح امین، اور مسند ناز ہے عرش بری. پہنچا جہاں پہ کوئی نہیں، بلغ العلا بکمالہ. کفر اور شرک سب دور کیا، اور جور و جفا کافور کیا. سارا جہاں پر نور کیا، کشفت دجا بجمالہ. کوئی منگتا خالی لٹایا نہیں. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ منگتے بن کر آئے ہیں اس جامعہ کے اندر. شعر کا تخیل اور شعر کا مطلب بھی یہی ہے. کوئی منگتا خالی لٹایا نہیں، کبھی شکوہ زباں پر آیا نہیں، کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں. حسنت جمیع خصالہ، جو درود انہیں پہنچاتا ہے رب اس کو اپنا بناتا ہے. خود اللہ یہ فرماتا ہے، پڑھو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہو؟ من صلی علیہ میتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات زینت بزم کائنات ہادی سبل فخر الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میرا امتی مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ یا جوان ہو، وہ میرا امتی. حضور نے فرمایا کہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ. اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم فرمائے گا، اے میرے فرشتے جا اس بندے کی پیشانی پر مہر لگا دے. یہ مہر کسی پروفیسر کی نہیں، یہ مہر کسی کالج اور سکول کے اساتذہ کی نہیں، یہ مہر کسی وکیل اور جج کی مہر نہیں ہے، یہ مہر فرشتوں کی مہر ہے. پھر حکم دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو فرمائے گا، اے میرے فرشتوں جا کر اس بندے کی پیشانی پر ماتھے پر مہر لگا دو. اب فرشتے مہر لگیں گے. مہر ایک ہے لیکن انعام 2 ہے. حدیث کی چس آ رہی ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ فرشتہ مہر لگائے گا، انعام 2 ہے، مہر 1 ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ براءۃ من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. اور دوسری نشانی حضور نے فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ براءۃ من النفاق. بندہ زمین میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے نفاق سے بھی بری کر دے گا. تو اس حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تقریر کرنے کا وقت نہیں. بندہ نے چیز اللہ کے فضل و احسان سے سن 2016 سے شروع ہونے والا درس نظامی سن 2024 3 تاریخ بروز ہفتہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ کے فضل و احسان سے یہ میرے اساتذہ کرام کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کی محنت اور بالخصوص میرے والدین کی دعائیں، میرے دوستوں کی اور میری ماؤں بہنوں کی یہ دعائیں تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس نالائق طالب علم پر کرم کر دیا. اللہ کے فضل و احسان سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عالم دین بنا دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے اور سب کی اولادوں کو اللہ وحدہ لا شریک عالم بعمل بنائے. تحدیث نعمت کے طور پر ایک ہی حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ توجہ میری طرف کریں گے تو حدیث پاک آپ کو صحیح معنی سمجھ آئے گی.
دائیں بائیں دیکھیں گے تو ایک تو محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور دوسرا آپ جو پھیلے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ محفل کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میرے قریب آ جائیں، جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، محفل کا ایک خوبصورت منظر بھی بن جائے گا اور حدیث پاک بیان کرنے سے چس بھی آئے گی۔ آئیے حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، داماد رسول، زوجہ بطول، زہراد شوہر، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے سامعین کو کہا، ناظرین کو کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سوال کا جواب دیں گے؟ خطاب کرنے والے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ سننے والے بھی فصیح و بلیغ تھے، سننے والے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو گے؟ سامعین نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ سوال کریں، اگر ہماری عقلیں جواب دے گی تو فوراً ہم جواب دیں گے، وگرنہ آپ نے خود ہی جواب دینا ہے۔ آئیے حضرت مولا کائنات نے فرمایا، اے لوگوں، سوال یہ ہے، من اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شجاع انسان کون ہے؟ آپ بھی مولا کائنات کی شان سنتے ہیں، بندہ ناچیز آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے جب سوال کیا نا، من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ، لوگوں میں سے سب سے بہادر انسان کون ہے، دلیر انسان کون ہے؟ آج بھی لوگ دلیر ہیں، نہ ڈر انسان ہے، لیکن مولا کائنات نے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ، سب سے زیادہ شجاع انسان کون ہے، بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، انت یا امیر المومنین، اے مولا کائنات، ہماری عقلوں کے نزدیک آپ ہی شجاع انسان ہیں، بہادر ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا، نہیں، تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے مولا کائنات علی المرتضیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا، جو بندہ آپ کے مقابلے میں آیا تم نے ان کو نہ چھوڑا، یعنی اسے کیف کردار تک پہنچایا۔ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے علاوہ کوئی شجاع آدمی ہو، وہ بہادر ہو۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، تمہارا سوال ٹھیک نہیں، تمہارا جواب ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا، لیکن ہوا ابو بکر، میں سب سے زیادہ دلیر انسان نہیں ہوں، نہ ڈر انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے، صدق کے لحاظ سے، وفا کے اعتبار سے، دوستی کے لحاظ سے، صوفی باسوار کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل بھی ہیں اور شجاع اور بہادر انسان بھی ہیں۔ جب حضرت مولا کائنات نے جواب دیا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا، سامعین فصیح و بلیغ تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صوفی باصفا کے اعتبار سے صدیق افضل ہیں، صدیق اکبر افضل ہیں، لیکن بہادر آپ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو پھر دلیل دیجیے۔ فصیح و بلیغ انسان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دلیل دیجیے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا، میں ایک دلیل نہیں دوں گا بلکہ دو دلیلیں دوں گا۔ کتنے دلیلیں؟ آپ جواب دیں، کتنے دلیلیں؟ دو دلیلیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جعلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، غزوہ بدر کا موقع تھا۔ ایک ہی دلیل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مختصر ہی۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جنگ بدر کا موقع تھا، ہم نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا، جھونپڑی بنائی۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، 313 صحابہ کرام تھے اور سامنے کفار مکہ کافی تعداد کے اندر تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے لیے جب عریش بنایا نا، جھونپڑی بنائی، قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے میٹنگ کی، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھونپڑی کے قریب اکیلا بندہ ہو، تن تنہا ہو اور چاروں طرف یزیدیوں کا مقابلہ بھی کرے، کون ہے جو حضور علیہ السلام کی جھونپڑی کے ساتھ کھڑے گا؟ حضرت مولا کائنات دلیل سنا رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جب ہم نے مشورہ کیا نا، میٹنگ کی، تو حال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ نے عقلوں کے ساتھ فیصلہ کر رہے تھے، آپ نے دل کے ساتھ فیصلہ کر رہے تھے۔ حضور مسلمانوں کی قیادت ہے، بلکہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کی آپ قیادت ہیں۔ تن تنہا ہو، اکیلا ہو، چاروں طرف یزیدیوں کا بھی مقابلہ کرے، کون کرے گا؟
ابھی ہم اپنے عقلوں کے ساتھ فیصلہ کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چھلانگ لگا کر میدان میں آئے۔ آپ نے فرمایا فواللہ ما دنا منا ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر چھلانگ لگا کے آپ قریب آئے۔ آپ نے فرمایا میں ابو بکر کلا ہوں گا، تن تنہا ہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خیال کروں گا، آپ کے قریب کوئی یہودی بھی نہیں آئے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے لوگوں، جس طرح میں غار میں حضور کے ساتھ تھا، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے خلافت، نعرے حیدری، شان صدیق اکبر، ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا مقابلہ بھی کیا اور ان کے ساتھ لڑتے بھی رہے، حتیٰ کہ آپ نے جسم پر آپ نے زخم کھائے، حضور کے قریب کسی کفار مکہ کو نہیں آنے دیا۔ دوسری دلیل مختصری حضرت سیدنا صدیق مولا کائنات نے فرمایا، دوسری دلیل یہ ہے، آپ نے فرمایا اعلان نبوت جب سرکار نے فرمایا نا اخذتها قریش، اس ٹائم حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کفار مکہ نے حضور کو پکڑ لیا۔ جب کفار مکہ نے حضور کو پکڑ لیا نا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ تکلیف دے رہے تھے، مار رہے تھے، مار بھی رہے تھے، حتیٰ کہ یہ بدبخت یہ بکواسیں کر رہے تھے، بکواسیں یہ کر رہے تھے انت جعلت الآلہۃ الہ واحدہ، یعنی کفار مکہ حضور کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے الہوں کا آپ اپنے ایک الہ کو مان رہے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، ہمارے الہوں کو آپ جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یعنی حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کو مار بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے عقلوں کے ساتھ سوچ رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کر رہا تھا۔ اس وقت کفار مکہ بڑی تکلیف دیتے تھے، کوئی صحابی رسول ان کے سامنے آ جائے تو بڑی تکلیف دیتے، بڑا تشدد کرتے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے عقلوں کے ساتھ ابھی سوچ رہا تھا کفار کے قریب جاؤں، ان کا مقابلہ کروں۔ آپ فرماتے ہیں میری نظر صدیق اکبر پر پڑی، آپ فوراً چھلانگ لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے۔ آپ نے کسی کو مکہ مارا، کسی کو پاؤں مارا، کفار مکہ کو حضور سے جدا کیا۔ آپ نے فرمایا ویلکم، اے کفار مکہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر تکلیف دے رہے ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یعنی حضور نے تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس لیے تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے ہو، تمہاری لیے ہلاکت ہے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سامعین کو یہ جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ نے آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے بعد اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے سب سے زیادہ شجاع انسان کون ہے، سب سے زیادہ دلیر انسان کون ہے، آج کے بعد آپ نے مجھے نہیں کہنا بلکہ صدیق اکبر کے لیے کہنا ہے۔ تو ایک ہی جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کفار مکہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر تکلیف دے رہے تھے، اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر تکلیف دے رہے تھے۔ پھر حضور کے غلاموں کے ایک غلام لاہور کی دھرتی پر ایک ہی نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت حضرت حافظ الحدیث حضرت خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے لاہور کی دھرتی پر تاجدار ختم نبوت کا ایک ہی نعرہ لگایا۔ وہ تو کفار مکہ تھے، وہ تو کفار قریش تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کون سے کفار ہیں؟ صرف سیدنا حضرت حافظ الحدیث حضرت خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے ایک ہی تو نعرہ لگایا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کفار مکہ تھے، کفار مشرکین تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے تھے۔ آج جو حضور کے غلاموں میں سے حضرت خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو انہوں نے جو تکلیفیں دی، تو یہ تحریک پڑھ کر دیکھیں، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے عقائد اور ہمارے علماء کا سایہ اور بالخصوص علامہ حافظ سعد حسین رضوی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر عطا دے و قائم دائم فرمائے۔ آخر میں شعر کہتا ہوں، شعر کہتا ہے نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا، جو جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانے زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو
محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے، وہی اللہ کے بندے بنتے ہیں جو مجاہد تھے اور غازی تھے۔ آمین و آمین۔